اگر دنیا میں کوئی چیز نحوست کی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ہماری خود کی بدعمالیاں ہیں، جس کی وجہ سے مصیبت اللہ رب العالمین ہمارے اوپر دیتا ہے، وگرنہ دنیا کی کوئی چیز، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال ہمارے لیے بدشگونی کی کوئی چیز ہے۔ معزز سامعین، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بدشگونی اور نحوست کی چیزیں نہیں پائی جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے چند چیزوں میں بدشگونی لیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھیں تو انسانوں میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، جانوروں میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، پرندوں میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، وقت اور مہینے میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، سالوں میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، اور یہ چیز ہمارے درمیان موجود ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ڈرائیور ہے، وہ اگر چل رہا ہے، راستے میں کالی بلی اگر راستہ پار کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں نحوست لیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں میں اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ ڈرائیور اس کو یا تو راستہ بدلنا پڑتا ہے، یا تو یہ کہ وہ اس چیز میں عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی سے نکل کر کے وہ راستے میں چل کر کے پیدل پار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدشگونی کٹ گئی، تو یہ بدشگونی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوا اگر نکل جائے، آگے سے گزر جائے، تو اس میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے۔ معزز سامعین، انسانوں میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بیوہ عورت اگر راستے سے پار ہو جائے، راستے سے گزر جائے ہمارے گاڑی سے آگے، تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، اگر کوئی پوچھ دے کہ کہاں جا رہے ہو، اگر وہ کام نہیں بنا تو ایسی صورت میں اس شخص کو دوشی دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے پوچھا تھا، اسی لیے میرا یہ کام نہیں بنا۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں سفر کے مہینے کو بدشگون سمجھتے ہیں، اور ہم اور آپ اور اکثر مسلمان اس طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ صبح کے وقت کو بھی بدشگونی اور شگون کے نام سے لیا جاتا ہے۔ صبح میں خوشی اور مسرت کی چیزیں ہوئیں تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ پورا دن اچھا جانے والا ہے۔ اگر صبح میں کوئی مصیبت پہنچ گئی، صبح میں اگر کوئی قرض لینے کے لیے آ گیا، صبح میں اگر کوئی ادھار مانگنے کے لیے آ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا دن اس طریقے سے جانے والا ہے۔ یہ بھی بدشگونی ہے۔ سال میں بھی بدشگونی لی جاتی ہے۔ سال کے اسٹارٹنگ میں ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے، اچھے اچھے پکوان پکائے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سال کی شروعات اچھی تو انت بھی اچھا۔ اگر سال کے پہلے دن ہی اگر برا گزرے تو پورا سال ہی برا گزرے گا۔ تو اس طرح کی نحوست مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان تمام نحوست کی حقیقت اور اسلام کا نقطہ نظریہ اس سے پہلے پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو نقصانات کیا ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم اوہام پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، وسوسے کے شکار ہو جائیں گے، ہماری ہر چیز میں وہن پرستی آ جائے گی، اور اس طریقے سے ایک ہم جو اللہ رب العالمین کے اوپر اعتقاد ہر چیز میں رکھتے تھے، وہ عقیدہ ہمارا بگڑتا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ عقیدہ کمزور پڑتا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان، اگر ہم نے کسی چیز کو بدشگون اور شگون کا ہم نے نظریہ رکھا تو یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہم پر لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ان الشؤوم فی الدار والفرس والمرأة، اگر کوئی چیز بدشگونی ہو سکتی ہے تو وہ گھر، گھوڑے اور عورت ہے۔ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ اس کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام بدشگونی کی چیزوں کی تردید میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی چیز بدشگونی کی چیز نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ تین چیز ہو سکتی تھی، گھر، گھوڑے اور عورت، لیکن کوئی چیز بدشگونی کی چیز نہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس کی طریقہ کار یہ لکھے ہیں کہ اگر گھر میں نحوست ہوتی
तो ऐसी सूरत में घर में नहूसत उस के पड़ोसी के बुरे होने का है, औरत की नहूसत उसकी औलाद ना देने का है, और घोड़े की नहूसत वो जिहाद के लिए तैयार ना होने का है। तो ये नहूसत का मतलब है। लेकिन कोई चीज नहूसत की चीज दुनिया में नहीं है। अगर होती तो ये दो तीन चीज होती। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसकी वजाहत यूं बयान की है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, और वो इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो सिर्फ इतना ही सुना था, इन्ना शुऊम फिद्दार वल फरस वल मरअ, कि तीन चीजों में अगर नहुसत होती तो तीन चीज में होती। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे पहले का जो जुमला था, उससे पहले का जो सेंटेंस था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था, वो अबू हुरैरा सुन नहीं पाए। और वो क्या था? क़ातलल्लाहुल यहूद यक़ूलु इन्ना शुऊम फिद्दार वल फरस वल मरअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों को गारत करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों को बर्बाद कर दे, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये तीन चीजों में नहुसत पाई जाती है। लिहाजा ये जो हदीस है ये मुकम्मल हदीस यही है। लिहाजा इस हदीस में ये हम समझ सकते हैं कि यहूदी लोग इन तीन चीजों को नहुसत शुमार करते थे, और इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उन पर हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों के ऊपर लानत फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों को हलाक फरमाए, क्योंकि इन तीन चीजों को नहुसत समझते हैं। लिहाजा हम भी अगर किसी चीज को नहुसत समझेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ हम पर लगेगी। तीसरा नुकसान जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि तवक्कुल अल्लाह हमारा कमजोर पड़ जाएगा। हर चीज को नहुसत समझने लगे। हम रास्ते गुजरते हुए कोई बेवा औरत गुजर गई, कोई काली बिल्ली गुजर गई, कोई काली कौवा गुजर गई, और उसको हम जो है नफा नुकसान का एक जरिया समझने लगे कि ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा, तो गोया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर जो तवक्कुल था वो तवक्कुल हमारा कमजोर पड़ जाएगा। और यकीनन एक मोमिन को सबसे ज्यादा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर तवक्कुल करते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को देखिए कि किस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह तबारक व तआला पर किस कदर तवक्कुल रखते थे। और कुरान करीम के वाक़यात हमें ये बतलाते हैं, तवक्कुल करना सिखाते हैं, ऐसी चीजों में भी तवक्कुल जो हमारे समझ से बालातर हो। आप कोई ये बतलाए, कोई ये समझाए, कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या बयान किया कि एक असा के मारने से समुंदर फट गया और रास्ते बन गए, ये क्या नामुमकिन सा चीज नहीं है? कुरान मजीद ने यह बतलाया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद और उसकी लश्कर ने जब आग में डाला, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को गुलजार बना दिया। कि ये क्या ये सेंस के खिलाफ नहीं है? मौजूद सामीन, ये सब वाक़यात कुरान मजीद के हमें ये सिखाते हैं कि इतना तवक्कुल हो आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से, इतना तवक्कुल हो कि दुनिया में कोई चीज उस कदर तवक्कुल ना हो। नामुमकिन चीज भी अगर कुरान और सुन्नत में बतला दी गई है तो इस कदर हम 100% माने और इस कदर तवक्कुल रखें कि हो ही नहीं सकता। कुरान और हदीस की बात है, ये होके रहेगा, ये चीज असलियत में मौजूद है और यही इसकी हकीकत है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को बदसुगुनी समझेंगे, नहुसत की चीज समझने लगेंगे, तो ऐसी सूरत में हमारा तवक्कुल कमजोर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था, मुआविया बिन हकम इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कुन्ना नततय्यर, अल्लाह के रसूल हम ज़माना जाहिलियत में बदसुगुनी लिया करते थे। तो बदसुगुनी की हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दारिका शैउन यजिदुहु अहादुकुम फी नफ्सिही फला यसुद्दन्नकुम, कि ये वो चीज है, ये वो वसवसा है जो इंसानों के अंदर पाई जाती है, लेकिन तुम्हें बदसुगुनी किसी चीज से ना रोके। मौजूद सामीन, ये हमारा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज जो मुआशरे में चल रहा है, हम गाड़ी पार कर रहे हैं, काली बिल्ली पार हो गई, तो ऐसी सूरत में हमें ना रोके और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए सीधे गुजर जाए। तो यही इसका हल है, यही इसका
اس مرض کی دوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر مکمل توکل کرنے لگیں۔ جو ہمارے اوپر نقصان ہونے والا ہے یا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہی فرمایا، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدسگونی لینا شرک، 3 مرتبہ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت مسند احمد کی ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ، جس شخص کو بدسگونی اس کو کسی کام سے روک دے، من حاجۃ فقد اشرک، تو اس نے شرک کر لیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کوئی معاشرے میں اس طرح کی نحوست کی چیزیں ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو مان کر کے اس کو نفع نقصان سمجھتے ہوئے ہم اس سے رک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ جو چیز اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک، ہم دوسری چیزوں کو ہم نے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، اسی لیے اللہ رب العالمین کے اوپر جو ہے ان کو شریک ٹھہرا دیے، اور اس طریقے سے بھاری گناہ کے جو ہے مرتکب ہو گئے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں نحوست کی چیز رہی، بدسگونی کی چیز رہی، تو ایسی صورت میں ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہمارا کمزور پڑ جائے گا، اسی طریقے سے اوہام پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہم پر شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور بدسگونی جیسی بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔